بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں کئی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام جو صفت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نہ ہو ہم اس کو بیان کریں، اور جو صفت حضور کی ہے، جو مقام و مرتبہ حضور کا ہے، اس کو ہم بیان نہ کریں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی ہمیں نشاندہی فرمائی ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں میں فسادات آئے کہ جب وہ اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرنے لگتے، اپنے نبی کی حمد بیان کرتے، اپنے نبی کے کمالات بیان کرتے، اوصاف بیان کرتے، تو وہ بیان کرتے ہوئے بڑا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اور وہ حدود میں نہیں رہا کرتے تھے۔ ان کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ وہ حد سے تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، ہماری تربیت فرمائی، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی غلو نہیں کرنا ہے، کوئی بڑاؤ چڑھاؤ نہیں کرنا ہے، حدود میں رہ کر ہماری مدح کرنی ہے، حدود میں رہ کر ہمارے اوصاف و کمالات بیان کرنے ہیں، حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ کبھی ایسا بیان نہ ہو کہ نبیوں کے درمیان مقابلہ کروایا جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک نبی کا معجزہ بیان کرتے ہوئے دوسرے نبی کے لیے جو ہے نا وہ حقارت کا باعث بن جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اس طریقے سے بیان کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدا نخواستہ حقارت ہو جائے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اس طریقے سے بیان کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقارت ہو جائے۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے دور میں اب ایسے بیان کیے جاتے ہیں معجزات کہ دوسرے نبی کا جب تک معجزے کو ہم کمتر ثابت نہیں کریں گے تو ہمارے نبی کے معجزے کا بڑا ہونا ثابت نہیں ہوگا اور ہمارے نبی کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوگا جب تک ہم دوسرے نبی کو حقارت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے دور میں ایک بات مشہور ہے کہ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تجھ میں میرے مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے۔ اب اس نعت خان سے پوچھو کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یہ چاند بنا، سورج بنا، کیا اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی دھول ڈلی ہوئی ہے اس لیے یہ روشن ہو رہا ہے؟ تو بیکار کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات، اللہ کی نشانیوں میں آپ خلل اندازی کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات کبھی بیان نہیں فرمائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ یہ سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے تو اس میں ہمارے قدموں کی دھول ہے۔ کہاں سے آ گئی یہ بات؟ بس یہ ذہنی اختراع ہے۔ اس لیے ہمیں یہ لازم کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، کمالات، معجزات کو بیان کریں گے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے پچھلے قوم اپنے نبیوں کے اوصاف اور کمالات بیان کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جاتی تھی، تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ حدود میں رہ کر ہمارے اوصاف بیان کرو۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے 3445، ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے اور عمر فاروق نے یہ بات کہی ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، دیکھو بڑا چڑھا کر ہماری شان کو اس طریقے سے بیان مت کرنا جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ان کو بیان کیا تھا، یعنی ان کے امتیوں نے ان کو اس درجے تک پہنچا دیا تھا کہ ایک مقام پر وہ اپنا عقیدہ یہ بنا بیٹھے کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ بنا بیٹھے۔ تو اس طریقے سے غلو کرتے 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 انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بعض اوقات وہ غلط عقیدے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جائیں، کمالات بیان کیے جائیں تو وہاں ضروری ہے کہ ایک حدود کا خیال رکھا جائے۔ حدود سے تجاوز کرنا یہ بات اچھی نہیں ہوتی، بہت سارے نقصانات ہیں اس کے۔ یا تو بات وہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہوں گے، اللہ کے معاملے میں خلل اندازی کر رہے ہوں گے، جیسے چاند سورج کے بارے میں یہ شعر آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوخ کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بات اللہ نے نہیں فرمائی اور نبی نے نہیں فرمائی، تو یا تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب ہو رہا ہے یا رسول کی طرف وہ جھوٹ منسوب ہو رہا ہے۔ ہمیں تو حکم اتنا ہے کہ جتنا اللہ رسول سے بات آئی ہے اتنی بات کہہ دو، جتنی بات احادیث میں آئی ہے اتنی بات کہہ دو، اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی ہے، ورنہ یہ اللہ پر افترا ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جھوٹ اور افترا ہو جائے گا، اور اس کام کرنے کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ اللہ رسول نے اس سے راضی ہونا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہم بہت بڑا چڑھا کر بیان کریں اور حدود کا خیال نہ کریں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں تو اللہ رسول راضی ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حدود سے تجاوز کر رہے ہوں۔ علامہ ابن اثیر الاطراء، جس حدیث میں لفظ آیا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، یہ جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں مجاوزۃ الحد فی المدح والکذب فی،
تعریف و توصیف کرنے میں، مدح کرنے میں حد سے تجاوز کرنا اور اس میں جھوٹ ملا دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اطراء کہلاتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تربیت فرمائی کہ جب ہماری تعریف بیان کرو، ہمارے اوصاف کمالات بیان کرو تو کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، اس میں جھوٹ کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی کمزور بات نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو وہ بات الگ ثابت ہو تو غیر مسلموں کو اس سے کوئی فائدہ ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی بات بیان کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے یا اللہ کی طرف منسوب کر کے تو اس کی خوب پہلے تحقیق کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کئی مبلغین خطیب ایسے ہوتے ہیں جو وہ اتنا بڑا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں کہ جو روایات ثابت بھی نہیں ہوتی۔ ایک چلو روایت ضعیف ہو، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ضعیف تو درکنار وہ روایت ہوتی موضوع ہے، لیکن چونکہ اصل مقام سے اس کو کبھی پڑھا نہیں ہوتا ہے، یا پھر اکابرین کو، محققین علماء کرام کو نہیں پڑھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ بس روایت ملی، وہ سمجھے بھائی حدیث کی کتاب میں روایت آئی ہے لہذا حدیث ہو گئی، اس طریقے سے حدیث نہیں ہوتی ہے، بلکہ حدیث کی کتاب میں کسی روایت کے آنے کے بعد اس کے بعد جو اس کے محققین علماء کرام ہیں اس کو پڑھنا، شارحین کو پڑھنا، اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس کے راوی سارے صحیح ہیں، اسماء الرجال کے علماء کو پڑھنا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، بیان کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ ایک روایت ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے۔ یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے پیدا ہوا ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ ابن عساکر کی ایک روایت ہے، اور روایت یوں ہے کہ خلق الورد الاحمر من عرق جبریل لیلۃ المعراج، جو لال گلاب ہے، یہ سرخ جو گلاب ہے، یہ لال گلاب جبریل کے پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ وَخُلِقَ الْوَرَدُ الْأَبْيَضُ مِنْ عِرْقِي، اور فرمایا کہ جو سفید گلاب ہے یہ ہمارے پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وَخُلِقَ الْوَرَدُ الْأَصْفَرُ، جو پیلا کلر کا گلاب ہے یہ براق کے پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ ایک جبریل کے پسینے سے، ایک نبی کے پسینے سے، اور ایک براق کے پسینے سے معراج کی رات یہ پھول پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ ابن عساکر کی روایت ہے، اور خود ابن عساکر نے اس بات کو، یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ہم نے اس کی تحقیق کی، جستجو کی، تو پتہ چلا کہ یہ روایت موضوع ہے۔ لیکن ہمارے دور کی بدقسمتی کے کچھ جذباتی خطیب، مبلغ، وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ جناب اس روایت کو بیانات میں سناتے ہیں، اور اس محفل کے اندر، جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنی تھی، حضور کی شان اور عظمت بیان کرنی تھی، اس محفل میں حضور پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر محفل سجائی ہو، اس میں تعریف و توصیف حضور کی کرنی ہو، لیکن اس میں جو ہے وہ جھوٹ حضور پر باندھا جا رہا ہو، صرف اس وجہ سے کہ اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ مختلف روایتیں، مختلف الفاظ آ رہے ہیں کہ جب معراج پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو پسینہ آیا، وہ پسینہ زمین پر آ کر گرا تو اس زمین سے یہ گلاب پیدا ہوا، یا اس طریقے سے بس وہ پیدا ہو گیا۔ مختلف روایتیں آ رہی ہیں بہرحال ساری کی ساری جھوٹی روایت، موضوع روایات ہیں۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں، غلط طریقے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا کہ جو صفت حضور کی ہے وہی بیان کریں، جو صحیح طور پر ثابت ہے وہ بیان کریں، جو ثابت نہیں ہے صحیح طور پر اس کو آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔